بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بھری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدوا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بھری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ خوشبو ملائکہ اور فرشتوں کی غذا ہوتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جہاں پہ اچھی سی خوشبو پھیلنے لگتی ہے تو اس مقام پر ملائکہ اور فرشتگان پروردگار کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے روحانیت کے اساتذہ کہ جب کسی اسم یا کلام کے کسی حصے کا یا کسی صورت مبارکہ کی دعوت دیتے ہیں یا ان کی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں تو خاص طور پہ تاکید کرتے ہیں کہ خوشبو کا اچھی طریقے سے اہتمام کیا جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان جب کلام الہی سے اپنی زبان کو تر کرنے لگتا ہے، وہ ذکر اس کی زبان پہ جاری ہونے لگتا ہے تو پھر ملائکہ کا نزول وہاں پہ لازمی قرار پاتا ہے، اور جب ملائکہ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر اگر ایک اچھی سی خوشبو وہاں پہ اس ماحول میں پھیلی ہوئی ہوگی تو وہ ان کی غذا اور خوراک ہوگی۔ اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ذکر کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس شخص کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اس کی حاجت براری میں اس کی مدد کرنے لگتے ہیں۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف کہ جو اسماء الہی کے خوشبوؤں سے بھرا ہوا ایک عمل ہے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی توقف کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ خوشبو وہ ملائکہ کی غذا ہے، اور جس جگہ پہ جس مقام پہ خوشبو کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی اس ماحول کو معطر کیا جاتا ہے، وہاں پہ ملائکہ کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ اللہ کے کلام یا اسماء مبارکہ کا ذکر ہو اور وہ بھی خوشبو میں لپٹا ہوا، تو پھر تو وہاں پہ ملائکہ جوق در جوق، لشکر در لشکر آنا شروع ہوں گے۔ تو احباب گرامی، آج ہم ایک خاص طریقے سے کہ جو اگربتی والا عمل کہلاتا ہے، تو آج اس کا ایک طریقہ کار ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل 3 اسماء الہی پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جس چیز کا اہتمام کرنا ہے وہ 30 عدد اگربتیوں کا ہے، یعنی ان کے 30 سٹکس لینے ہیں۔ کوئی سی بھی اچھی سی اگربتی لے لیں کہ جب آپ اس کو جلائیں تو پھر آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ معطر ہو کے رہ جائے۔ اور طریقہ کیا ہے اس کا کہ صرف 1 دن کا عمل ہے، زیادہ بھی نہیں، صرف اور صرف 1 دن کا یا 1 رات کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب شب جمعہ آ جائے، یعنی جمعرات کا دن گزر کے جمعے کی رات آئے، جو شب جمعہ کہلاتی ہے اور جس کا اگلا دن جمعہ ہوتا ہے، تو اس شب کو اس کا اہتمام کیجیے کہ رات کو عشاء کے بعد، یعنی جب آپ تمام اعمال عشاء سے فارغ ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد آپ اس عمل کو انجام دیں، بلکہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جب بھی آپ کو سہولت ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ تازہ وضو کر لیجئے اور ان اگربتیوں کو مصلی پہ رکھ کے 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، خصوصاً اگر آپ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مالی مسائل آپ کو درپیش ہے، تو پھر اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اور پھر ان اگربتیوں کو اٹھا کے سب سے پہلے 19 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ان کے اوپر دم کیجیے، یعنی پھونک ماریے، اور اس کے بعد یہ 3 اسماء مبارکہ کے جو آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا ورد شروع کیجیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، کہ جو صدا قلب سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے،
ذہن کو آپ کی زبان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ان 30 کے 30 اگربتیوں کو ہاتھ میں اٹھائیے اور سب سے پہلے 19 مرتبہ ان کے اوپر درود شریف پڑھ کے دم کیجیے، اور اس کے بعد یہ 3 اسماء مبارکہ ان کا ورد شروع کیجیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق ہو، یا اللہ ہو یا وہاب ہو یا رزاق۔ ناظرین کرام، ہر اسم اپنی جگہ پہ ایک اسم اعظم ہے۔ ان اسماء میں سے صرف اگر ایک اسم کا انسان ورد کرنا شروع کرے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے لطف و کرم سے دنوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جائے کہ پھر 3 اسماء کا ایک کمبینیشن ہو، ایک ایسا پاورفل کمبینیشن کہ آپ جس بھی مسئلے کے لیے ان اسماء کا ورد کریں گے، خصوصاً مالی مشکلات اور مسائل کے رفع و دفع کے لیے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا وہ مقصد حاصل نہ ہو، آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو۔ تو احباب گرامی، ان اسماء مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے 388 بار، یعنی 388 ٹائمز۔ لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ اس میں زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا، لیکن کوشش کیجیے کہ آپ کی پوری توجہ ان اسماء مبارکہ کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف ہونی چاہیے، تب جا کے رزلٹ ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب آپ کا یہ ورد مکمل ہو جائے، یعنی 388 ٹائمز آپ ان کو پڑھ لیں، تو پھر ان اگربتیوں کے اوپر پھر دم کیجیے اور پھونک ماریے، اور آخر میں پھر 19 مرتبہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف کا ورد شروع کیجیے۔ اور جب 19 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں تو پھر اسی طرح ان اگربتیوں کے اوپر دم کیجیے، یعنی پھونک ماریے۔ تو اب آپ کی یہ اگربتیاں نورانی اگربتیاں بن چکی ہیں، اور اس کا دوسرا اور آخری سٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ ان میں سے کوئی اگربتی جلانا چاہیں تو پھر جلانے سے پہلے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں انہی 3 اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے آپ نے 19 بار، 19 ٹائمز، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس اگربتی کو جلانا ہے۔ اور جیسے ہی اس کی خوشبو پھیلنے لگے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کا، آپ کی دکان کا، یا جہاں پہ بھی آپ اس کو جلائیں گے، اس کا ماحول ہی انشاءاللہ ایک عجیب سا نورانی سا ماحول بننے لگے گا، کہ جس میں انسان اپنے آپ کو ایک آرام دہ اور پرسکون ماحول میں پاتا ہوا دیکھے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ذکر خداوندی میں تو سکون ہی سکون ہے، اطمینان قلب ہے، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ اور جب وہ ذکر خوشبوؤں میں لپٹا ہوا ہو تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ احباب گرامی، ایک ایسا عمل ہے کہ خیر و برکت، رزق و روزی، فراوانی، نعمتوں کی برمار، رحمتوں کی بارش، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، انسان کو جو بھی چیز چاہیے تو اس طرح کی برکت اس کے نصیب میں لکھی جائے گی اس عمل کے کرنے کے بعد۔ تو آپ سے یہی التماس ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ اس عمل کو ضرور کیجیے۔ 1 رات کا عمل ہے اور 30 دنوں تک آپ نے اس عمل سے فائدہ اٹھانا ہے، ان سینس کہ آپ نے ایک اگربتی ہر دن کو 30 دنوں تک جلانا ہے، اور پھر انہی 30 دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ عجائبات کا مشاہدہ کرنے لگیں گے۔ احباب گرامی، آج کی اس نورانی محفل کے لیے، اس خوشبوؤں بری مجلس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اگلی مجلس تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جاتے جاتے پھر وہی ایک پیار بھرا جملہ کہ جو ہم ہمیشہ آپ کی نظر کرتے ہیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔